الإسلام على خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لفظ جہاد کی شرعی حیثیت کی دوسری قسط اور دوسرے پارٹ میں میں نے آپ لوگوں کو بین مذہبی شادی انٹر فیتھ میرج اور انتر دھرم وواہ کو الگ الگ کر کے ایک ایک پوائنٹ کو میں نے سمجھایا تھا. یعنی میں نے یہ بتلایا تھا کہ کسی مسلمان کا کسی غیر مسلم کے ساتھ شادی کرنا جائز نہیں ہے. کیسے جائز نہیں ہے، کیوں جائز نہیں ہے اور کن سے جائز ہے، اس کی پوری تفصیل آپ دوسرے پارٹ میں دیکھ سکتے ہیں. ابھی آپ لوگوں کو دو الگ الگ دھرم اور دو الگ الگ مذہب کے ماننے والوں کا ایک دوسرے کے ساتھ شادی کرنے کی قانونی حیثیت بتاؤں گا. یاد رکھیے کہ ہندوستان میں بھارت دیش میں ہر دھرم کے ماننے والوں اور ہر مذہب کے ماننے والوں کو اپنے پرسنل لاء پر عمل کرنے کی اجازت ہے اور ہر دھرم کے لیے پرسنل لاء لاگو ہے. جیسے مسلمانوں کو اپنے پرسنل لاء یعنی آئلی مسائل، نکاح، طلاق، خلا، فسخ وغیرہ، ان معاملوں میں اپنے پرسنل لاء پر عمل کرنے کی اجازت ہے. اسی طرح دوسرے مذہب کے ماننے والوں کو بھی ان کے اپنے مذہبی طور طریقے اور ریتی رواج کے مطابق عمل کرنے کی اجازت ہے. اور ہر مذہب کے ماننے والوں کے لیے، ہر دھرم کے ماننے والوں کے لیے الگ سے ایک ایکٹ بنا ہوا ہے. جیسے مسلمانوں کے لیے شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 مسلمانوں پر لاگو ہے. اسی طرح ہندوؤں کے لیے ہندو میرج ایکٹ 1955 یہ ہندوؤں پر لاگو ہے. اور یہی ایکٹ جین، بدھسٹ اور سکھوں کے لیے بھی ہے. اس کے علاوہ سکھوں کے لیے ایک الگ سے ایکٹ ہے جس کو دا آنند میرج ایکٹ 1909 کہا جاتا ہے. دا انڈین میرج ایکٹ 1872 یہ عیسائیوں پر لاگو ہے اور یہ عیسائیوں کے لیے ہے. اسی طرح پارسی کے لیے پارسی میرج اینڈ ڈیورس ایکٹ 1936 پارسیوں پر لاگو ہے. یہ تمام مذہب کے ماننے والے، یہ تمام دھرم کے ماننے والے انہی ایکٹ کے تحت اپنی شادی کرتے ہیں، اپنا نکاح کرتے ہیں اور ان کا اپنے مذہب اور اپنے ریتی رواج اور طریقے کے مطابق نکاح کرنا گویا ملک کے قانون کے مطابق نکاح کرنا ہے. لیکن ان ایکٹ کے علاوہ ایک اسپیشل میرج ایکٹ 1954 بھی ہے جو پارلیمنٹ کے ذریعے پاس کیا گیا ہے. اس ایکٹ کے تحت کسی بھی مذہب کا ماننے والا کسی بھی مذہب کے ماننے والے سے نکاح کر سکتا ہے، شادی کر سکتا ہے اور اس نکاح کو، اس شادی کو قانونی حیثیت حاصل ہوگی. چاہے وہ مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، بدھسٹ ہو، جین ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو اس ایکٹ کے تحت شادی کر سکتا ہے. تو اسی ایکٹ کے تحت اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم سے شادی کر لیتا ہے تو اس کو قانونی حیثیت حاصل ہو جائے گی. قانون کے نظر میں اس کی شادی مانی جائے گی، وہ دونوں میاں بیوی مانے جائیں گے. لیکن یاد رکھیے گا کہ شریعت کی نظر میں یہ شادی نہیں مانی جائے گی، یہ نکاح نہیں ہوگا اور میاں بیوی نہیں مانے جائیں گے. اس لیے اگر کوئی مسلمان ہے، اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے تو اس کے لیے شریعت کے مطابق اپنا نکاح کرنا ضروری ہے. اگر شریعت کے مطابق نکاح نہیں کرتا ہے تو وہ نکاح صحیح نہیں ہوگا. لہذا تمام مسلمانوں کو شریعت کو سمجھ کر شریعت پر عمل کرنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو شریعت سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.